بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی طرف۔ مصروف ہو دن رات، تمہیں وقت کہاں ہے؟ تم مجھ سے کرو بات، تمہیں وقت کہاں ہے؟ بےتابی دل کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، سمجھو میرے جذبات، تمہیں وقت کہاں ہے؟ تم پوچھو میری آنکھ سے، پہنچو میری آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو، دیکھو برسات، تمہیں وقت کہاں ہے؟ بھولے سے ہی تم پوچھنے آ جاؤ میرا حال، ایک گردشی حالت، تمہیں وقت کہاں ہے؟ وجود میں تڑپتے ہوئے ڈوب رہا ہوں، تھامو تم میرا ہاتھ، تمہیں وقت کہاں ہے؟ شادی خیریت سے انجام پائی، ساتھ ولید کی روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ٹائی ماں دل گرفتہ سی تھی، مگر چاہتی تھی سب کچھ ہی اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ گاجر کا حلوہ، دیسی گھی، کنجیری اور جانے کیا کچھ، پزا اور وہ ان کے ساتھ لگی رہتی، مگر کام تھا کہ اتنا سمٹتا ہی نہ تھا۔ اس وقت بھی وہ ٹائی ماں کے کہنے پہ ولید کے سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے آئی تھی، جب وہ واش روم سے نکل کر اس کے پاس آ رکا۔ شکایتی لہجہ گویا احتجاج کر رہا تھا۔ ایمان نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے، آپ سے سارا دن غائب رہتے ہیں۔ دل تو بات چھوڑے، ٹائی ماں بھی آپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہیں۔ اس جوابی شکوے پہ ولید خفت زدہ سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ پچھتا رہا ہوں یار، اگر میں نے مکمل شادی کروائی ہوتی تو رات بھر کو تو سیر ہوتے، پھر میں تمہیں بتاتا کہ اچھا فضول باتیں مت کریں آپ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر شرٹ کو تہ لگاتے ہوئے بولی، چہرے پہ اس کی شوق نظروں نے سرخی پھیلا دی تھی۔ ایمی، اب میرا اپنا دل ڈانوا ڈوری ہو رہا ہے، اگر ٹکٹ نہ آ گئے ہوتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ وہ جیسے خود سے الجھ رہا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس کھینچ کر بیگ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی طرف سے تو میں نے ہر چیز رکھ دی ہے، پھر بھی ایک نظر ڈال دیجیے اگر کوئی کمی ہو تو۔ کمی؟ ہاں، کمی تو ہے کیا؟ ایمان کی سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ تمہاری کمی وہاں ہر لمحہ محسوس کروں گا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ ایمان نے گھبرا کر پلکیں جھکا لیں اور اس کی سائڈ سے ہو کر جانا چاہا تو ولید نے اس کی کلائی پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ میرے ہمسفر، تیری نظر میں میری عمر بھر کی یہ دوستی، میرے شعر، میری صداقتیں، میری دھڑکنیں، میری چاہتیں، تجھے جذب کر لوں لہو میں کہ فراق کا نہ رہے خطر، تیری دھڑکنوں میں اتار لوں میں خواب خواب رفاقتیں۔ اس کی ہونٹ بہت آہستہ جسے بہت جذب سے کہہ رہے تھے۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا نے ایمان کے احساسات کو گراس کیا تھا۔ اس مرتبہ فاصلہ ایمان نے کم کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں مفید اس کے سینے پہ سرک کے اس کی دھڑکنوں کو سنتی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی تھی۔ اس طرح مت کرو ایمان، پلیز۔ ولید نے اس کے آنسوؤں کی نمی کو اپنے سینے میں جذب ہوتا محسوس کیا تو اس طرف ہونے لگا۔ ایمان نے خود کو کمپوز کیا تھا اور آہستگی سے اس سے الگ ہو کر ہاتھ کی کچھ سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ تھینکس فار دس آنر جناب۔ اس کی نگاہیں شوق تھیں۔ ایمان نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ کمال ہے جناب، میرا جانا معجزہ ہو گیا۔ میری جسارتوں پہ آگ ببولا ہونے والی محترمہ بس خود مجھے گلنے لگ رہی ہیں۔ امیزنگ۔ اس کی شوق بھری مسکان پہ ایمان ایک دم حیا سے سرخ پڑی تھی۔ بال تک اٹھے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ اپنی شرمندگی کو غصے میں مغلوب کر کے الٹا اس پہ چڑھائی کرنے لگی تھی۔ میری مجال، میں تو جناب آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا وہ ڈرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ ایمان جھنجھلا کر پلٹنے لگی تھی کہ وہ لپک کر اس کے راستے میں آ گیا۔ اس کی استجابی و سوالیہ نگاہوں کے جواب میں سر ہلا کر بولا تھا، ابھی اچھا موقع ہے، اگر مزید رونے دھونے کا پروگرام ہے تو میرا کاندھا حاضر ہے، پھر ایسا چانس ملے نہ ملے۔ شریر، مبہم لہجہ، نظروں کی شوخ چمک، گستاخ ارادی۔ ایمان اتنی جھلائی کہ اسے سامنے سے دھکیل کر بھاگ نکلی۔ اوفو، بے حس مطلب پرست لڑکی، صرف تمہارا ہی تو جدائی سے آنسو بہانے کو جی نہیں چاہتا۔ میرا بھی ایسا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے اس کی شوخی سے بھرپور آواز سنی تھی، مگر کان بھرے بغیر دہلیز پار کر آئی۔
قید میں گزرے گی جو عمر بڑی کام کی تھی، پر میں کیا کرتی، زنجیر تیرے نام کی تھی، جس کے ماتھے پہ میرے وقت کا تارا چمکا، چاند کے ڈوبنے کی بات اسی شام کی تھی، یہ ہوا کیسے اڑا کے لے گئی آنچل میرا، یوں ستانے کی عادت تو میرے گھشان کی تھی، وہ یوں بیٹھی تھی جیسے سب کچھ کھو کر خالی ہاتھ ہو، عجیب سی کیفیت رقم تھی چہرے پر، عجیب خالی پن تھا آنکھوں میں، کوئی دیکھ لیتا تو چونک اٹھتا، مگر سد شکر کہ اس پر اس کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ ولید چلا گیا تو ماما پاپا کے ساتھ وہ بھی واپس آ گئی تھی اپنے گھر، جہاں اسے جاتے اور واپس وہاں آنے کی خواہش سہی اس نے کتنا واویلا مچایا تھا، مگر جب یہ خواہش پوری ہوئی تھی تو اس کی حیثیت بھی معلوم ہو کر رہ گئی تھی۔ ماما پیا کو ہی بلوا لینا کچھ دنوں کو، کچھ دل تو لگے، اس نے گھبرا کر ماما سے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ اگر پھر بھی دل نہ لگا تو سویٹ ہارٹ، آپ کے دل کا اطمینان تو ولید حسن لے گیا ہے اپنے ساتھ، 7 سمندر پار۔ ارے وہ ماما کی بات پر اتنی جھنسی تھی کہ پھر ان سے یہ فرمائش ہی نہیں کی تھی۔ چند دن گزرے اور اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا اور وہیں اس کی ملاقات موسیٰ سے ہوئی تھی۔ وہ نیہا کے ساتھ پہلی کلاس لے کر نکلی تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نیہا کے ساتھ پہلی کلاس لے کر نکلی تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اور ایمان جو پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہیں پائی تھی، کسی قدر استحجاب سے اسے تکتی رہ گئی تھی۔ یقیناً آپ نے پہچانا نہیں ہوگا، آئی ایم موسیٰ کادمانی، آپ کے گھر آئے تھے نا ہم۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا اور وہ یاد کرنے کے باوجود الجھن و حیرت میں مبتلا تھی۔ جی، مگر اس وقت اس جگہ پہ روکنے کا مقصد؟ ایمان کے لہجے کی سختی نے موسیٰ کے چہرے کے تمام تر نرم تاثرات کو لحظہ بھر میں غائب کر دیا تھا۔ سارے مقصد آپ سے ہی تو ہیں مہم، ویسے سسٹر کی شادی مبارک ہو، ہمیں نہ بلا کر آپ نے خیریت کی انتہا کر دی۔ جہاں مستقبل میں روابط اور تعلقات قائم ہونے ہوں وہاں ایسی بے رخی نہیں برتی جاتی، جہاں قائم ہونے ہوں وہاں نہ، یہاں ایسی کوئی بات نہیں مسٹر پاپا، آپ لوگوں کو منع کر چکے ہیں، پھر اس قسم کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ مائنڈ اٹ، آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ایمان نے بے رخی اور نفرت سے کہہ کر قدم بڑھانا چاہے تھے کہ وہ ایک بار پھر راستے میں آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے بات ختم کی اور بات ختم ہو گئی؟ نو نیور، ہارون کادمانی کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ان کی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں ایک دم دہر اٹھیں، اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ایمان کے ساتھ کھڑی نیہا کو بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ ایمان کو اس کی بات نے سرتاپا جھنسا کے رکھ دیا، وہ ایک دم آؤٹ ہوئی تھی۔ لیکن ایمان افتادہ شاہ بھی کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور اپنے بھائی کو بھی سمجھا دیجیے گا۔ میں آپ سے پھر کہوں گا، آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ بولی نہیں گھبرائی تھی، مقابل کے لہجے کا تکبر و نخوت اسے مشتعل کرنے کو کافی ثابت ہوا تھا۔ اسے گویا ساری زندگی کا غصہ اسی لمحے میں آیا تھا۔ ہم راستہ نہ بھی روکیں تو آپ کے تمام راستے ہماری طرف آتے ہیں، بہت پراؤڈ ہیں آپ، مگر آپ ابھی ہمیں جانتی نہیں ہیں، ہم ایک بار جو کہہ رہے ہیں وہ کروانا بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا۔ انگلی اٹھا کر باور کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پلٹ کر دور ہوتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑی رہ گئی تھیں۔ ایمان نے ہارن کھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تیش کی حدتیں تھیں۔ ہوا اس کی اطراف میں کچھ پتے اڑا رہی تھی جب نیہا نے بہت تشریف بھری نظروں سے تکتے اس سے سوال کیا تھا جس سے وہ اس پل خود اترا رہی تھی۔ کون تھا یہ اور یہ اس قسم کی دھمکیاں کیوں دے رہا تھا؟ ایمان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خائف نہیں تھی مگر ڈسٹرب ضرور ہو گئی تھی۔ جبھی باقی کی تمام کلاسز ریجیکٹ کرتی گھر لوٹ آئی تھی اور اگلے دن وہ اس بات پر سر جھڑک چکی تھی، مگر یہ سر جھڑکنے والی بات نہیں تھی کہ اگلے روز جب وہ اسے یکسر فراموش کر چکی تھی تب وہ پھر اسی دھڑلے، نخوت اور اعتماد کے ساتھ اس کے روبرو تھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ ایمان کا ماتھا اسے دیکھتے ہی جھٹکا تھا۔ اس وقت وہ کینٹین میں تھی اور ٹیبل پر اکیلی تھی۔ اتفاق تھا کہ آج نیہا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ یہ بات میرے نزدیک اتنی اہمیت ہرگز نہیں رکھتی تھی کہ میں اس پر سوچنا گوارا کرتی۔ اسے دیکھتے ہی گویا ایمان کا طیش امڑ آیا تھا۔ موسیٰ نے اس کے حقارت زدہ تاثرات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھا تھا، پھر نگاہ کا زاویہ بدل کر اطراف میں نظریں دوڑاتا ہوا
بظاہر بریانی سے بولا تھا، اس طرح کا رویہ مت رکھیے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، دھمکیاں مت دو ورنہ میں تمہاری شکایت پرنسپل صاحبہ سے کروں گی۔ اس کے لہجے کی سنگین دھمکی میں وہ غضب سے نپھر کر بولی اور ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر اپنا بیگ اٹھانا چاہا تو یہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں ابھر آئی تھیں کہ موسیٰ نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے بیگ پر رکھ کر گویا اس کی اس کوشش کو ناکامی سے دوچار کر دیا تھا۔ بہتر ہوگا میم کہ آپ سیدھے طریقے سے ہی مان جائیں۔ میرا آپ کا احترام کا رشتہ ہے اور میں کوئی گستاخی آپ کی شان میں کرنا نہیں چاہتا۔ اس کا کٹور لہجہ بالکل اور شفاف تھا۔ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں پہلی بار خوف کی لہر اٹھی۔ چند ثانیے کو وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہ راستہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ کبھی اس بات کو لے کر اس قدر مضطرب ہوئی اگر جو ولی حسن کی زندگی میں اپنی تمام تر اہمیت کے ساتھ شامل نہ ہو گیا ہوتا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ وہ ماما کے ساتھ لانگ روم میں چائے پی رہی تھی جب ملازمہ اس کا سیل فون اٹھائے چلی آئی تھی۔ چھوٹی بیوی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ اس نے موبائل لے کر اسکرین پر نگاہ کی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر ولی کالنگ کے الفاظ دمک رہے تھے۔